وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، محترم دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ انسان بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام آپ کے یہاں تشریف لائے، اس بات کے لیے کہ ہماری زندگیاں ویسی زندگیاں بن جائیں جیسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں۔ مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بہت اچھی باتیں فرمائی، اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ سننا بہت آسان ہے دوستو، لیکن اپنی زندگی میں لانا یہ ہے بڑی بات۔ بیان سن لیا اور اس کے بعد کہا یار آج بیان سن لیا مزہ آ گیا، یہ مطلب نہیں، بلکہ بیان سننا اس لیے ہے کہ ارادہ کر کے بیٹھے جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو دوستو، علماء کرام جس بات کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ویسی بن جائیں جیسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں۔ ایمان آنے سے پہلے ان کی زندگیوں کے اندر کیا کیا چیز تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، شراب پیتے تھے، زندی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی نے آ کر ان کا تزکیہ کیا، ان کا تصفیہ کیا، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائی، وہی صحابہ جن کی زندگیاں پہلے ایسی تھی بعد میں وہ ساری دنیا کے امام بن گئے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کے اندر سادگی لائیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خرافات ہے اور کتنی نماز سے دوری ہے، کتنی شریعت سے دوری ہے، ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے ہم آئے کس کے لیے تھے؟ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے۔ آج ہم دیکھیں پہلے زمانے میں جو خرافات تھی، ہمارے زمانے میں دیکھیں پہلے زمانے میں شراب نوشی عام تھی، یہاں تک کہ ان کی گٹیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ آج ہم ہمارے دور کو دیکھ لیں، جگہ جگہ شراب کے ٹھیکے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ لوگ پیتے ہیں جبھی تو ہے نا۔ تو پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی گٹی جو دی جاتی تھی اس کے ساتھ شراب کی بھی گٹی دی جاتی تھی۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، اور ان کے اندر پہلے زمانے کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ شادیوں کے موقع پر یا عام موقع پر جوا کھیلنا، تاش، اور اس کے علاوہ یہ گانے، باجے، ساجے، یہ سب چیزیں تھی، لیکن اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں یہ واپس آ گئی، ہم کدھر کو چلے گئے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیض القدیر کی روایت ہے، فرمایا دنیا کے اندر دو چیزیں، دو آوازیں، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں
جن پر دنیا میں آخرت میں لعنت برسائی جاتی ہے. ایک ہے خوشی کے موقع پر باجے گاجے بجانا، اور دوسری ہے غمی کے موقع پر چلا چلا کے رونا. ان دونوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت برسائی جاتی ہے. تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگیوں کے اندر پہلے برائیاں تھیں، ماں باپ کی قدر نہ کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر یہی کمیاں، یہی برائیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی. تو اب ہمیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگیوں کو بدلا جب قرآن نے ان سے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو جوئے ہیں، یہ جو شراب نوشی ہے، یہ شیطان کے کام ہے. رجس من عمل الشیطان. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر اس طرح شراب کو چھوڑا. مفسرین لکھتے ہیں 5 قسم کے وہ برتن جن سے شراب پیا کرتے تھے، ان برتنوں کا بھی تیاگ کر دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا، کہ ان کی وجہ سے ہمیں یاد آئے گا کہ ہم مزے لے لے کے یہ پیا کرتے تھے. اس وجہ سے کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی یاد بھی نہ آئے. اور دوسری چیز فضول خرچی بہت عام تھی. ہر بندہ اپنے عیش و آرام پورے کرنے کے لیے کئی کئی چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا. قرآن نے آ کے بتایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو آج ہم بھی دیکھ لیں جو فضول خرچی کی جاتی ہے ڈیجوں پر. لوگ کہتے ہیں یار شادی ایک بار تو آتی ہے زندگی میں. بھائی یہ زندگی بھی تو ایک بار ملی ہے نا، دوبارہ نہیں ملنی ہے. جب شادی زندگی میں ایک بار آتی ہے، یہ کہنے والا یہ سوچ لے کہ یہ زندگی بھی تو میرے رب نے ایک بار دی ہے، میرے رب کے موافق میں زندگی بنا لوں، ویسی زندگی گزار لوں. کہتے ہیں یار ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن. لیکن جس نے شادی میں ڈی جے بجائے یا جس نے عیاشی وغیرہ ان شراب پر جوؤں پر جس نے پیسے لگائے، 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی ویسا کہ ویسا. اور جس نے نہیں کیا اس میں فرق ہوگا، اس کے دل میں پریشانی ہوگی، ادھر سکون ہوگا. سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، دین میں ہے. تو آج ہم بہت سارے کہتے ہیں کہ پیتے اس لیے ہیں کہ غم یار بھلا دے، غم کو بھلانے کے لیے پیتے ہیں. بابا اس سے غم آتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ڈی جے بجانا، یہ شراب نوشی، جوئے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائے، اس کی ہم سب نے محنت کرنی ہے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہم خود بچیں گے، ہمارے دوست احباب جو ہم جن کو جانتے ہیں ان کو ہم دعوت کے ذریعے سے ان کو بھی بچائیں گے. قرآن نے یہی کہا نا کہ بھائی ایمان والو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرو، جہنم سے بچاؤ. تو یہی چیز ہے. اور تیسری چیز ان کے اندر کیا تھی؟ والدین کی قدر نہ کرنا.